محنت تبلیغ کی محنت محنت تبلیغ کی محنت. نام سے پہلے کی کلمات کہانی ہے. اس کو پڑھے تو رونے کا لگتا ہے. اسلام نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں آپ کا دین بھی اثر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہے. دنیا سے بے دینی، جہالت، گمراہی تو مصیبت اس کا جوڑ ہے. جیسے کانٹے اور چبھن کا جوڑ ہے. جہاں کانٹا ہوگا وہاں چبھن. آگ اور جلن کا جوڑ ہے. آگ سے راحت نہیں. جہاں آگ ہوگی وہاں جلن ہو جائے گی. آگ اور جلن کا تعلق ہے. کانٹے اور چبھن کا جوڑ ہے. اسلام نہیں ہے تو مصیبت ہی مصیبت. اگر مسلمان کے گھر میں بھی اسلام نہیں ہے تو گھر مصیبت ہے. کاروبار سے نہیں ہے تو کاروبار مصیبت. عورتوں میں نہیں ہے عورتیں مصیبت ہے. مردوں میں نہیں ہے مرد مصیبت کاٹتا ہے. دنیا میں نہیں ہے دنیا مصیبت ہے. چکی صحیح ہے اور موٹا گھوم رہا ہے صحیح. سب طرف آٹا ہو جو جی تاری جائے گی. مسلمان اگر صحیح ہے دنیا کے اندر اللہ دنیا کو امن و شانتی سے خیر سے بھر دے گے. اگر اسلام کی چکی آج حرکت میں ہے تو بھی حرکت ہے. تم ٹیڑھے مت ہو جاؤ. محنتیں نہیں ہوگی تو مسلمان ٹیڑھا ہو جائے. جیسے باتیں نہیں. اور آج بھی جن پہ محنت نہیں ہوگی آج ٹیڑھے ہیں. جن عورتوں پر محنت کی عورتیں ٹیڑھی ہیں. جن مردوں پر محنت کی مرد ٹیڑھے ہیں. جن تاجروں پر محنت کی وہ تاجر ٹیڑھے ہیں. وہ ملازم ٹیڑھے ہیں. پھر خیر نہیں ان لوگوں کو. شر کی کنجی بن گئے. خیر کا تالا بن گیا. ان کا وجود شر بن گیا انسانیت کے دنیا کے. اس کے لیے اللہ نے یہ محنت دی. مولانا صاحب 27 سال تک کے ہوئے. 27 سال آپ کی محنت کے زمانے سے پہلے کی تاریخ اگر دیکھیں گے اب تاریخ کا مطالعہ کریں وہ وقت لگا تھا مولانا صاحب. سیرت پر ایسی گہری نظر تاریخ یوسف صاحب کی ایسی گہری نظر کی تاریخ پر سیرت. قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ ریڈیو ایجاد ہوا تھا. دہلی کی جامع مسجد کے پاس قاری عبدالباسط کا شعرا تھا. قرأت سننے چلے گئے. واپس آئے مولانا یوسف صاحب نے بولنا بنایا کہ ریڈیو پر قرأت نہیں سنا تھا. آلات چھو کے بھی نہیں گزرتے. دیکھا کہ نظام الدین میں اخبار پڑھ رہے تھے. قاری صاحب کیا پڑھ رہے تھے؟ میں نے اخبار پڑھ رہا ہوں. قاری صاحب کیا پڑھ رہے ہو؟ یہ تو جھوٹ کی دنیا ہے. رکھ دیا بات ایک مطلب پھر چھوٹ کے پڑھ رہے تھے. پھر نظر پڑ رہے کیا کہہ رہے تھے؟ کہنے بتائیے آپ نہیں تھے. کہنے حضرت نے جھوٹ میں سے سچ نکالا. کہنے قاری صاحب سب سے سچی بات یہ ہے کہ بنی ہوئی زندگی والے جنت میں جائیں. بگڑی زندگی والے جنت میں جائیں. یہ سب سے سچی بات ہے. یعنی اخبار وہ بتاتا ہے نیوز وہ سناتی ہے جو ہو چکا ہے. قرآن وہ بتاتا ہے جو ہونے والا ہے. نہ اخبار ریڈیو موجودہ مسئلے تو تھی. کہتے تھے فلاں جگہ ایسا ہو جائے گا فلاں وقت میں ایسا ہو. اور ہوتا تھا. شادی کہتے حضرت اخبار کو آپ پڑھتے نہیں نیوز سنتے ریڈیو کا تعلق نہیں. آپ باتیں کیسے کرتے؟ میں قرآن پڑھتا ہوں تو اخبار پڑھتا ہوں. میں قرآن پڑھتا ہوں. تعلقی خبر ہو گئی. تو کام کرنے والے اپنا اندازہ لگائیں روز کا کتنا معمول ہے پڑھ لیں. واٹس ایپ چلانے کا کتنا معمول ہے. موبائل پہ کتنا وقت دیتے ہیں. قرآن کو کتنا وقت دیا جائے. ہم آپ کا تو ذکر ہی ہم آپ کو اپنی بات کریں. ایسی گہری نظر تھی مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ باطل کے 100 سال پہلے کے منصوبے سامنے رکھ کے نظام کی بات کیے ہیں. باطل کے نظام باطل تو یہ محنت کرو.
تو میرے بھائیوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ نے یہ کام دیا ہے امت کے کھوٹے کو صحیح کرنے، اسلام کے کھوٹے کو، مسلمان کو ٹھیک کرنے، باعتبار ایمانیات کے، باعتبار عبادت کے، باعتبار معاشرت کے، باعتبار معاملات کے، باعتبار آخرت اخلاق، جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، اور امت کے جس فرض سے، جس شعبے سے، جس کا جو تعلق ہے وہ اس میں آ جائے، یہ محنت کا مطلب ہے۔ اور جب تک یہ نہیں ہوگا، نہ مسلمان سکھ سے ہوگا، نہ دنیا کی باطل قومیں جانے گی کہ حقیقی زندگی ہے کیا۔ حقیقی زندگی کتاب نہیں بتائیں گے، حقیقی زندگی مسلمان کی زندگی بتائیں گے۔ اس میں قیامت کی علامت ہے کہ لکھنا پڑھنا پڑ جائے گا، قلم پڑ جائے گا، تو سب سے بہت اچھی بات ہے۔ اب تو قلم بھی اٹھا کے رکھ دیجیے تو گڑیاں چلتی ہیں۔ قیامت کی علامت ہے لکھنا پڑ جائے گا۔ جیسے جیسے جہالت بڑھتی ہے، کتابیں بڑھتی ہے، حدیثوں کی شرح بڑھتی ہے، قرآن کی تفسیر بڑھتی ہے، ہمیں اس کی ضرورت نہیں۔ غیر مسلم اسلام کا مطالعہ مسلمان کی زندگی میں کرتے ہیں۔ اسلامی تجارت کیا ہے؟ مدینہ کی بازار میں رہتے ہیں۔ اسلامی معاشرت کس کو کہتے ہیں؟ مدینہ کا محلہ میں آ کے سانس لیتا تھا، اسلامی معاشرت ہے۔ مسلمانوں کا رہنے کیا ہے؟ میں نے بتایا۔ اسلامی ملازمت کیا ہے؟ مسلمان کے نوکروں کی زندگی بتائی، اسلامی ملازمت۔ اسلامی حکومت کیا ہے؟ خلفاء کی زندگیاں نہیں، یہ ہے حکومت چلانا اللہ کے فیصلے کے مطابق۔ جب عمل مقبول ہو گیا، پھر کتابیں لکھنا شروع ہوئی، بیانات ہو گئے، کتابیں چھپ گئی، تقاریر ہونے لگی، ادین عزائم میں آ رہے ہیں، ارادوں میں آ رہے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے یہ محنت دی ہے کہ بغیر محنت کے پورا پورا اسلام مسلمان کی زندگی میں عملی طور پر نہیں آئے گا۔ محنت کے ذمہ بنا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے محنت کی تعریف کی ہے۔ اس لیے رضی اللہ عنہ نے اپنے جواب میں کہا کہ جب یہودی بولتے رہے تورات میں اس امت کو کوئی تذکرہ ہے، کہاں نبی کا بھی تذکرہ ہے، امت کو بھی یہ نبی اور یہ امتی ایسے ہوں گے اللہ کی ہر حال میں سے اللہ کی تعریف ہے، اللہ کی حمد ہے۔ جب یہ اونچائی پر چڑھیں گے تو اللہ اکبر کہیں گے، جب یہ نیچے جائیں گے، نیچے اتریں گے، نیچائی کی طرف، یہ سبحان اللہ کہیں گے۔ یہ نماز میں اللہ سے ایسے ہم کلام ہوں گے جیسے پہاڑ کی چٹانوں پر شہد کی پتیاں گنگناتی ہیں، جیسے دھیمی دھیمی آواز میں اللہ سے باتیں کریں گے تاکہ ان کی صفیں نماز میں فرشتوں کی صفوں کی طرح ہو، اور ان کی نماز کی طرح اللہ کے راستے میں جب یہ جہاد میں جائیں گے تو ان کی نماز کی طرح اتنی صفیں دعوت باتیں ساتھ ساتھ رہے، دعوت باتیں ساتھ ساتھ تصویروں میں چلی گزرے جائیں گے۔ جب اللہ کے راستے میں چلیں گے تو فرشتے مضبوط نیزوں کے ساتھ ان کے ساتھ ہوں گے، ان کے جسموں کو آگے پیچھے سے حملہ مارے گا۔ اللہ ان پر ایسا سایہ کرے گا جیسے کہ اپنے گھونسلے کی طرف سایہ کرے۔ یہ وضو کے آدھا دھوئیں گے، وضو کرتے وقت بدن کے آدھا کو دھوئیں گے، سورج کی نگرانی کریں گے، نمازوں کے اوقات دیکھیں گے، ان کی اذانیں فضا کے اندر آسمانی فضا میں گونجیں گی، اور پہاڑوں پر، پلین میں، ٹرین میں، جنگلوں میں، صحرا میں اللہ کی آواز گونج رہی ہے۔ اللہ یہ تذکرہ دعوت کا ہے، نہیں تذکرہ عبادت کا، نہیں تذکرہ دعوت کا، نہیں تذکرہ عبادت۔ یہ نمازوں کا 5 وقت کی نماز سے اہتمام کریں گے، چاہے کوڑے کرکٹ کی جگہ کیوں نہ ہو۔ تبلیغ نے وہ نہیں دکھائی، پلیٹ فارم پر نماز ہو رہی ہے، کنارے نماز ہو رہی ہے، دیہاتوں میں نماز ہو رہی ہے، جنگلوں میں نماز ہو رہی ہے۔ سارے جگہ سفر میں غیروں کی عبادت کا کتنا جماعت کھڑی ہو، غیروں کی عبادت کا میں جماعت کھڑی ہو، یہ رہا یہاں نماز۔ تم کو نا دیوار کے اوپر بیٹھنے کا ہمارا تذکرہ ہوا پچھلے انبیاء کے ساتھ،
مت جو ہے تصویر نہیں کی بغیر محنت کے تو بھی آپ یہ دین آئے گا نہیں. باتیں ہی باتیں ہوگی, دیوار تقریر ہی تقریر. دراڑ صبح دکھ رہی ہے اس کا. نام عمل میں امت عملی دیندار بنے, امت عملی دیندار بنے. پھر اللہ تعالیٰ جو وعدے کیے ہیں قرآن میں حدیث میں وہ اپنوں کو بھی دکھائیں گے, غیروں کو بھی دکھائیں گے. زیادہ تو نہیں. کہ خیر اور نفع اور عزت اور راحت یہ تو دین ہی کے ساتھ جڑی, اسلام کے ساتھ ہے. اللہ کی رضا اسلام کے ساتھ ہے. اللہ جس سے راضی ہوگا اس کو خیر سے نوازے گا. اس کے وجود میں آنے کا ذریعہ مسجد ہے. دین اور دین کی محنت کے وجود میں آنے کا ذریعہ مسجد ہے. دین اور دعوت کے وجود میں آنے کا ذریعہ مسجد ہے. اور ہماری تو خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے پہلا انسان بنایا, پہلا نبی بنایا, آدم علیہ السلام کو جنت سے انخلا ہوا دنیا کے اندر ہندوستان کو اتارے. دل گھبرا رہا تھا, اللہ نے جبرائیل السلام کو بھیجا کہ جبرائیل جاؤ آدم کا دل گھبرا رہا ہے تو تسلی دو کہ کیا کام ہو جائے, کیا آزان ہو جائے. پہلی اذان ہندوستان کے اندر اس زمانے میں اللہ نے بڑا تعاون کر ہمارے وجود سے. ہمارے تو بھاگ جا گئے, لاٹری نکل رہی ہو. انبیاء والی محنت کی پہلی سرزمین ہندوستان پر جانی چاہیے. پھر کہا کہ اب مزید عادت یہ سکون باقی رہے تو ہجرت کرو, جاؤ کہاں, مکہ جاؤ, ہمارا گھر بناؤ. پہلا نبی اور پہلے انسان سے پہلا کام دنیا میں اللہ کروا رہے ہیں اپنا گھر بنانے کا. اسے جنت نے یہ بھی سکھا دیا نیٹیں کیسے بنائی جاتی ہے, تعمیر کیسے کی جاتی ہے. جنت کو سکھا کے بھیجا اللہ نے آدم سے. دنیا کا پہلا کام کنسٹرکشن کا, تعمیر سازی. وبال والی عمارتیں, فساد والی عمارتیں, گناہوں کے اڈے نہیں, اللہ کا گھر, اللہ کا گھر بنا. عالم کا سلسلہ شروع ہوا, کہنے آدم تمہاری ضروریات پر ہمارے احکام آئیں گے, ان کو سکھانا, ان کو بتانا کہ مصیبت کیوں آنی ہے, ان کا امر کو مصیبت کیوں دے گی. اللہ کا امر ٹوٹا. دنیا میں بھی اگر تمہارے احکامات اللہ کے احکامات تم کرو گے تو تم بھی مصیبت اٹھاؤ گے. تمہاری اولاد کو حکموں پر چلنا سکھانا, عزت کی عبادت پر انہیں ڈالنا. سلسلہ شروع ہو گیا. پہلی محنت گھر سے شروع ہو گئی. وہ تو کوئی کہیں آبادی تھی نہیں. وہ بیٹی بیٹا پیدا ہونے, شادی ہو گئی, بچے بڑھ رہے ہیں, اور گھر کا نظام چل رہا. گھر کے اندر تعلیم شروع, مذاکرے شروع, اللہ کے احکامات کے تذکرے شروع. ہمیں آج تک سمجھ میں نہیں آیا گھروں کے عمل. اللہ کہہ رہے ہیں آدم اپنے بیٹے بیٹیوں کو بتانا مصیبت کیوں آئی ہے, مصیبت پر احکام ہے ان کو سکھانا. یہی سبب ہے نجات پانے کا. بنیاد پہلی بتائی گئی مسجد ہے, زندگی کے وجود میں آئی. دعوت ہوگی تو دعوت کے ذریعے سے زندگیوں کے بننے کے اسباب مسجدوں کے ذریعے سے چلیں گے. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آئے, کوبا میں ٹھہرے, سب سے پہلا کام مسجد ہے. مدینہ منورہ آئے تو پہلا کام مسجد. گھر اپنا بعد میں بنایا, مسجد نبی کی تعمیر ہو گئی, بعد میں ہزار تعداد کے مکانات ہیں. 7 ہاتھ چوڑا, 10 ہاتھ لمبا, ایسے اتنے بڑے بڑے دھندلے کمرے میں. ان کمروں میں مہاجرین عورتیں آئی ہیں, مہاجرہ عورتیں آگے ہوئی. ہمارے مکانات تو یہ بھی بہت بڑے ہیں. کتنے لوگ یہ بیٹھے ہیں, کتنے لوگوں میں آپ کا جماعت ہوگی. یہ تو انشاءاللہ رکائیں گے. اللہ ہمارے لیے آسان بھی بنا, قبول بھی. عورتوں کا ذہن بناؤ. عورتوں کا ذہن بنے گا تو 6x6 میں بھی تیار ہوگی. نہیں بنے گا اس میں تو وہ بیڈ روم ہے, اس میں کچن روم ہے, اس میں تو وہ بھنگار رکھا ہے, اس میں تو اناج رکھے ہیں, اور اس میں تو یہ ہے روم ہے. نہیں ابھی جمے گا رستے لگا دیں.
ذہن مان لیا تو جھگڑوں کو اتار لیا، راستہ نہیں نکلا۔ تو بھی آپ لیتی ہوں دیوار کو دراڑ مسجد پہلے بنائی اپنے مکانات بعد میں بنائی۔ اللہ مکانات کو لانے کا کی فکر بعد میں، پہلے اللہ کا گھر بنا، یہ زندگی وجود میں آنے کا ذریعہ بنی۔ پھر مسجد والی زندگی شروع۔ پورا 5 منٹ ہے نا، 1 منٹ زیادہ ہوتا نہیں۔ دین ایک ایسا کلی نظام ہے جس میں ایک ایسا معاشرہ وجود میں آتا ہے جس میں سب مل کے زندگی گزارتے ہیں، الگ الگ پیشوں میں، الگ الگ طبقوں میں، الگ الگ قبائل میں، الگ الگ مساجد میں، الگ الگ مزاج میں، سب کا دین اللہ کا بھی لے کر، یہ امیروں کا دین، یہ غریبوں کا دین، یہ ملازموں کا دین، یہ تاجروں کا دین، یہ جوانوں کا دین، یہ بوڑھوں کا دین، یہ شہریوں کا دین، یہ دیہاتیوں کا دین، یہ تنہائی کا، یہ مجمع کا، یہ سفر کا، یہ حضر کا، یہ جھوپڑوں کا، یہ پیسے والوں کا، یہ متوسط طبقوں کا، اور سب کو سکھایا ہے مسجد کے ذریعے۔ یہ امت کے تمام تر طبقوں کو جمع ہونے کی جگہ مسجد کے علاوہ کوئی دوسری جگہ ہے ہی، اس لیے دین لینے کی جگہ مسجد۔ امت کا پیارا چھوٹا صحیح ہونے کا سبب مسجد کی آبادی کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے۔ جس مسجد کی آبادی تو اس مسجد کے اطراف میں دین آگے نہیں ہے، چند اعمال ہوں گے جو فکر مند ہوں گے وہی کریں گے، باقی اکثریت دین سے عاری ہوئی۔ اس لیے کہا کہ جس امت کے جس طبقے کا تعلق مسجد سے نہیں ہے اس میں دین کبھی نہیں آ سکتا۔ یہ مومن کی بڑی علامت بتائی، مسجد میں جی ایسا لگے گا جیسے مچھلی کا دن پانی۔ سب کی ترجمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی، تاجروں کی، ملازموں کی، کاشتکاروں کی، جوانوں کی، فارغ لوگوں کی، یہ سب کا تعلق مسجد سے بنے، وقت دے میں اور اپنے لائن کا دین یہاں سے وجود پائے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی کپڑے کی تجارت، عمر رضی اللہ عنہ کی دکان تھی، ایک انصاری سے پارٹنرشپ کر رکھے تھے، ایک دن وہ دکان پہ رہتے ایک دن یہ دکان پہ، جس کا نمبر نہیں ہوتا وہ سارا 24 گھنٹہ مسجد میں رہتا۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے زمینوں کا کاروبار تھا۔ حضرت نے لکھا حیات الصحابہ میں کہ جب یہ دنیا میں جاتے تھے تو ایسا مشغول ہوتے تھے، لوگ کہتے تھے یہ عبداللہ کو مسجد سے اور اعمال سے اور آخرت سے کوئی لینا دینا ہے، یہ تو بس دنیا کا ہی ہو کے رہ گیا۔ جب مسجد میں آتے تھے کوئی تذکرہ دنیا کا نہیں، کوئی فکر نہیں، وہی لوگ کہتے تھے عبداللہ کو تو دنیا سے کوئی لینا دینا ہے ہی، یعنی جان اور ڈھنگ سے رہو، جان اور ڈھنگ سے رہو، دنیا کا کام بھی ڈھنگ سے کرو، دین کا کام بھی ڈھنگ سے کرو، نہ یہ ڈھنگ کا نہ وہ ڈھنگ کا۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ پانی کے ساتھ سب کا پانی بیچا کرتے۔ عثمان رضی اللہ عنہ یہود کا محلہ تھا بنو قینقاع کا، وہاں کھجوروں کی دکان لگائے، ان کا بزنس آج تک چل رہا ہے۔ ہماری وجہ میں ہمارے زمانے میں خراب ہو رہے ہیں، ان کا نفع آج تک چل رہا ہے، بینکوں میں ہے یا داما گھروں کو جاتے رہتے ہیں۔ عثمان رضی کی تجارت آج بھی چل رہی ہے۔ انصار مدینہ کھیتی کرتے تھے، زراعت کا نظام تھا، غلام مزدوری کرتے تھے۔ اصحاب صفہ 24 گھنٹہ مسجد میں فارغ رہتے۔ آج بھی نظام بنانے کی ضرورت ہے، تاجر اپنا نظام بنائیں، ملازم اپنا نظام بنائیں۔ نیا تو کھیتی والے کوئی ہے نہیں، اللہ بادشاہ ہے، اس کا تعلق تو دیہاتوں سے سینٹر سے، ان کا نظام بنایا جائے۔ آنے والی جماعتیں اصحاب صفہ کی طرح ہیں، 24 گھنٹہ مسجد۔ حضرت کہتے ہیں جو لوگ ریٹائر ہو گئے، ملازمت تھی، سروس تھی، بچوں نے کاروبار سنبھال لی، ان سے 16 گھنٹے کا مطالبہ کرو، 16 گھنٹہ مسجد میں، 16 گھنٹہ مسجد میں رہیں گے، گھر والوں میں قدر بڑھ جائے گی۔ اگر مسجد میں نہیں رہیں گے تو گھر والے پریشان ہو جائیں گے، باہری لوگوں کے گھر والے پریشان ہو جائیں گے۔ میرے دادا کو مسجد میں جا گڑ گڑ کرتے ہوئے اذان ہو گئی، جلدی جاؤ، کوئی بلانے آیا، عورتیں بلاتی ہیں، تشکیل کر رہی، کو لے لے جاؤ، کوئی
ارے ریٹائر لوگ نہیں، ایسے جو گھر گھسنا ہوتے ہیں عورتیں پریشان ہوتی ہیں، تشکیل میں جو چلتا بھی ہوتا ہے اس کے سامنے احوال آتے ہیں، لے کے جاؤ تو قدر بڑھ جائے گی۔ عورتیں پیغام نہیں ہے، تیرے دادا کو بلا کر، تیرے ابا کو بلا کر، بھیا کو بلا کر، کب سے کھایا نہیں ہے، آرام تو کر لو، راحت تو حاصل کر لو، قدر دانی بڑھ جائے گی۔ ایسے ترتیبیں بنا کے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کو 24 گھنٹہ آباد کیے تھے، دن میں بھی رات میں، اور دین سیکھنے سکھانے کا نظام قائم کیا تھا۔ تقریباً 20 اعمال تھے جو امت کے کھوٹے کو صحیح کر رہے تھے، نمازیں ہیں، قرآن ہے، علم ہے، انفرادی عبادتوں کا اجتماعی ماحول، جیسے شب رات کو ہوتا ہے، کوئی صلاۃ التسبیح، کوئی ذکر، کوئی دعا، کوئی تلاوت، کوئی استغفار، انفرادی عبادتیں الگ الگ، ماحول اجتماعی۔ ایسے ہی یہ 3 رات کا نظام تھا مسجد نبی کا۔ اب تو قریب 15 سال کے ہو کے رہ گئے۔ تقریباً 20 سال، کچھ ہمیشہ، کچھ وقتی، کچھ شخصی، کچھ موقع کے اعتبار سے 20 اعمال ہو۔ امت کو دین دینے والوں کو جمع کیا تھا مسجد میں اللہ کے لیے۔ سید المحدثین ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مسجد میں، ان کی ترتیبیں بنی مسجد۔ اتنا بڑے محدث اور گشت کر رہے ہیں، جا کے تم حرام حلال کا تذکرہ کرو اور تم عبادتوں میں لگو، تم بھلا عمل میں لگو۔ میں جاتا ہوں متکلم بن، گھر باہر گئے ہیں، تاجروں کے پاس بازار میں، مسجد میں رسول اللہ کی میراث تقسیم ہو رہی، تم یہاں بیٹھے تو چلو اٹھا اٹھا کے لا رہے ہیں۔ سید المحدث مسجد میں، باہر گشت میں بھی وہی۔ ہمارے یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، جس میں دین کی طلب نہیں ہے اس میں دین کی طلب پیدا کرنا، اس عمل کا نام تبلیغ ہے۔ جس میں دین کی طلب پیدا ہو گئی اس کو اب سکھانا، اس کا نام تدریس ہے۔ نبی ہی مبلغ ہوتا تھا، نبی ہی مدرس ہوتا تھا۔ باہر جا کے طلب پیدا ہو، اندر آ کے تو سکھانے بیٹھے۔ سید المحدثین مسجد میں، سید القرآن ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو مسجد میں جمع کیا، وقت کرو مسجد۔ امام التفسیر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ مسجد میں وقت، مسجد میں طے کرو وقت کب دو۔ معاذ ابن جبل اتنے بڑے مفتی، مسجد میں وقت طے، وقت دو مسجد۔ پھر مسجد میں نبی کی آبادی سے مدینہ کے شعبے اللہ کے عوامل سے بھر گئے۔ ہر مسجد نے فضائل کی تعلیم، اللہ کے وعدوں کا یقین پیدا کر دی، اور مسجدوں میں علم کے حلقے امت سے جہالت کو ختم کر دیے تھے۔ امت سے جہالت ختم کر دی۔ 1993 میں دنیا میں اجتماع تھا جس میں بارش ہوئی، علماء کی مجلس میں ہمارا دیش صاحب نے بات کی، ان کی تشکیل کو زمانے میں کی تھی، مسجد میں وقت دے دی۔ لوگ بیچارے کہاں کہاں دماغ لگا کے کدھر کدھر گھوم گئے، اللہ سمجھ عطا فرمائے۔ حضرت علیہ السلام نے بیانات پڑھو، ہر بیان میں مسجد کی آبادی کا تذکرہ ملے۔ حیات الصحابہ پڑھو، باقاعدہ عنوان قائم کیا حضرت نے، مسجدیں کیوں بنائی جاتی تھی، مسجد میں صحابہ کیا عمل کرتے تھے، مسجد شب و روز کی محنتیں اور اعمال کیا تھے۔ لوگ تو موجودہ زمانے سے منسوخ کر کے بیچارے مغالطے میں پڑھ کے محروم ہوئے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت کرے۔ اس میں تشکیل کی تھی، یعنی دیکھو تم مدارس میں جن طلبہ کو لے کر بیٹھے ہو، ان کو آپ کہتے ہیں طالب علم ہیں، علم کی طلب کرنے والے، اور جو مسجدوں میں آ رہے ہیں کہا کہ یہ طالب ایمان بھی ہیں، ان کو ایمان سکھاؤ، یہ طالب نماز ہیں، ان کو نماز سکھاؤ، یہ طالب علم بھی ہیں، انہیں علم بھی سکھاؤ، یہ طالب ذکر ہیں، انہیں مسموع اذکار سکھاؤ، من غلط اذکار سے نکال کے مسموع اذکار کی طرف ڈالو۔ یہ طالب اخلاق بھی ہیں، یہ طالب اخلاص بھی ہیں، یہ طالب تبلیغ بھی ہیں، یہ طالب ترک لاجانی بھی ہیں۔ اب ان کو وقت دو جیسے طلبہ کو وقت دے دو۔ ایک چیز کی طلب ہے، علم کی، آپ کتنا گھنٹہ ان کو دے رہے ہو،
تو اتنی چیزوں کی طلب لے کے مسجد میں آئے، آپ کو کبھی وقت یہ کہنے لگے آپ جن کو لے کر بیٹھے ہیں مال کر دوسرے خرچ کر رہے ہیں، اور یہ جو آ رہے ہیں یہ اپنے مال کے ساتھ آ رہے ہیں۔ آپ جن کو تعلیم کر رہے ہو ان کے ماں باپ میں طلب پیدا ہوئی بچے کو عالم بناؤ، حافظ بناؤ، اصل تو تعلیم ان کے والدین تھے، اور یہ جو آ رہے ہیں کہ یہ اصل تعلیم ہے، ان میں طلب پیدا ہوئی، آ گئے اللہ کے راستے مسجد میں وقت دے کر آ، چلو جی مسجد، چلو جی مسجد، چلو جی اللہ کے راستے۔ ہمارا سید صاحب نے اس زمانے میں تشکیل کی تھی مسجدوں میں علماء کو ہوتے، یہ مسجد اور جماعت کا کام ہے، جتنا چلیں گے پھریں گے مسجد کی فضیلت، مسجد کی اہمیت، مسجد سے کی محنت اور مسجد سے اللہ کا تعلق اور مسجد سے دین کا وجود میں آنا، جتنا ہم سنائیں گے اتنا امت میں طلب پیدا ہوگی، اور جتنی طلب پیدا ہوگی امت خود ڈھونڈ لے گی علماء کو، امت خود پیچھے پڑ جائے گی اہل علم کی، ایسی تعظیم اور عظمت بھر جائے گی۔ مولانا محمد احمد صاحب تھے پڑوس کے، ابھی جلدی انتقال ہوا، کہتے میں محنت سے پڑھا، بہت گہرا علم تھا لیکن بھول گیا، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں تھا، 3 علم تو میرے پاس باقی رہ گئے، نکاح ہوتا تو پوچھنا پڑا تھا کل میرا نکاح ہے کیا کروں، نہیں نکاح ہوتا تو کہتے گڑبڑ کر دیا اب کیا کروں، باپ مر گئے تو لڑائی ہوتی تھی وراثت پہ، بہن کے اتنا دوں کہ نہیں دوں، بھائی کے اتنا دوں کہ نہیں دوں، وہ بول رہے اتنا ہونا، وہ بول رہے اتنا ہونا، کیا کرنا، وہ مسئلے جھگڑے لے کر آتے تھے وراثت، نکاح کے، طلاق کے، وراثت، 3 مسئلے کا علم میرے پاس رہا، باقی میں بھی بھول گیا۔ مولانا محمد صاحب مولانا یس کروانا پائے گا، جب یہ دعوت کی محنت شروع ہوئی اس میں 6 صفات رکھی، ایک علم اور ذکر کا نمبر رہا، جماعتوں میں جوہلا نکلے، اب احساس پیدا ہوا، اب دوڑ لگانا شروع۔ تو ان کا مشہور جملہ ہے، کہتے ہیں کہ میرا بھولا ہوا علم جاہلوں نے یاد دلایا، میرا بھولا ہوا علم جاہلوں نے یاد دلایا۔ جاہل کیسے یاد دلا دیے کہ جاہلوں میں طلب پیدا ہو گئی، طلب کیسے پیدا ہو گئی، یہ وجہ ان تک کے طلب پیدا کی، ہمارا مزاج نہیں تھا امت میں گھسنے، اس لیے اپنوں میں ہی جوڑتے ہیں، یہ جوڑ یہ جوڑ یہ جوڑ، یہ ضرورت ہے بالکل کرنا چاہیے، لیکن امت میں گھسنے نا، جسے حضرت کہتے ہیں جوڑوں کی کثرت کام کی قلت کی علامت ہے، جوڑوں کی کثرت کام کی قلت کی علامت، امت میں چلو جیسی ضرورت وہ بھی کریں، لیکن چلنا پھرنا اصل ہے، امت میں چلنا پھرنا اصل، اس کے بغیر امت میں طلب کیسے پیدا ہو۔ تو طالب طلبوں میں طلب پیدا ہو، اس کا نام تبلیغ ہے، محنت کرنے کا، جن میں طلب پیدا ہو جائے ان کو سکھانے کا نام تدریس ہے۔ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علم دینے سے پہلے طلب پیدا کرتے تھے، آپ صحابی کو لے کے گئے ہیں درخت کے نیچے، ٹہنی پکڑی، ہلایا، پھر کہا ارے آپ پوچھے نہیں میں گائے کو ہلایا، یا رسول اللہ کیوں ہلایا، یعنی جب مسلمان نماز اخلاص سے پڑھتا ہے جیسے پتے کے جھڑ گئے نا ایسے اس کے گناہ جھڑ جائیں گے۔ ایک زمانے تک جب علم اپنے اصل کے اعتبار سے آگے بڑھتا رہا تو کوئی محدث ایسا نہیں ہے جو اپنے شاگرد کو درخت کے نیچے لے جا کے حدیث نہ سنائے۔ جب محنت اصل اور سیرت کی طرز پر چلے گی تو دین اپنے اصل کے ساتھ چلے گا۔ جیسے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ کہتے تھے مفتی کے ذمے ہے مستفتی پیدا کرنا، مفتی کے ذمے ہے مستفتی پیدا، مستفتی کہتے ہیں سوال کرنے والے، ویسے اللہ نبی نے پہلے مستفتی پیدا کیا ہے، ارے بولو جی میں کیوں ہلایا یا ٹہنی، یا رسول اللہ کیوں ہلائے یہ طلب پیدا کی، اب بتائیے بات، بغیر مستفتی کے علم دیا جائے گا تو اوپر اس کو ضائع کر دے گا، ضائع کر دے گی، امت مستفتی بن گئی، گناہوں کی مناظر کی، گناہوں کے آوازوں کی، گناہوں کے مناظر کی، اس کی مستفتی بنی ہے، تو ان کے مطالبے پر فاسق و فاجر اپنی چیزیں ان کو پیش کرتے رہتے، یہ لوگ تمہیں طلب ہے ہم اگلی چیز دیں، تمہیں طلب ہے ہم اگلی چیز دیں، ضرورت بھی امت نہیں آئی، ہماری وجہ سے نہیں آئی، ہم قصوروار ہیں، ہم نہیں چلے پھر، ہم نے نہیں ان کا طرف پیدا کرا، پہلے کے لوگوں نے ہم پہ محنت کی تھی، آج ہم یہاں پر بیٹھے ہیں،
हमारे पास इसे लॉक लग गया, आगे का हमला बढ़ गया। हम लोग स्कूल पढ़ते थे, शकील पाठक साहब अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे, इसी मस्जिद से स्कूल पढ़ाते थे, तलबा की जमात लेकर के, चौथी की जमात। एक रात यहाँ कयाम करवाए, तवक्कल मस्जिद में जमात लेके गए, 4 आना उसका खर्चा था, 10 पैसा वापस भी आया। तलबा को बैठ के हदीस याद कराई, तकबीर उला की हदीसें, मिसवाक की हदीसें, उस जमाने से याद हुई, उस जमाने से आज तक मिसवाक का एहतमाम है। अल्लाह का फजल, शकील पाठक साहब की देन है। तलबा पर मेहनत, हवा में मेहनत, इससे मेहनत, उससे मेहनत। हमारी मेहनत कहाँ है? हमारी मेहनत कहाँ है? दीन को वजूद में आने का जरिया मस्जिद की आबादी है, उसके बगैर नहीं हो सकता, इसके बगैर हो नहीं सकता। इसलिए उस जमाने में इल्म को मस्जिद से लिया जाता था। जो इल्म मस्जिद से लिया जाएगा वो सीधा अमल बनेगा, जो इल्म मस्जिद से लिया जाएगा वो अमल बनेगा। पर्दे की आयत रात में नाजिल हुई है। रात में जो लोग मस्जिद की आबादी में थे, सुबह का इंतजार नहीं किए, तहज्जुद में कुंडियां खटखटाई हैं मदीना के घरों की, अरे पर्दा फर्द हो गया, पर्दा फर्द हो गया। फजर की नमाज में औरतें उस वक्त तक मना नहीं था। रावी कहते हैं ऐसी औरतें नजर आ रही थी जैसे सबके सर पे काले कौवे बैठे, ज्यादा बड़ी थी तो ऐसे थोड़ा बुरा हुआ था, यूं लग रहा था जैसे कौवे हैं। पर्दे की आयत रात में, बेअमल एक खातून नहीं दिन के उजाले में, अतवैना दिन के उजाले में, तकारीर दिन के उजाले में, और अमल कहां चले? जो इल्म मस्जिद से ही ले लिया जाएगा वो इल्म अमल बनेगा। इसलिए कि मस्जिद वाला इल्म फरिश्तों की सोहबत में होगा, नूरानी माहौल में होगा, तरबियत के साथ होगा, फज़ाइल के साथ होगा, अल्लाह के वादों के यकीन के साथ होगा। इसलिए इल्म और ईमान का जोड़ है। इल्म और ईमान मस्जिद से लिया जाता है, इधर ईमान के हल्के, उधर इल्म के हल्के। ईमान तलब पैदा करती थी अमल की, वो इल्म अमल बन जाता था ईमान की वजह से। जैसे खाने की सच्ची तलब का नाम भूख है, पीने की सच्ची तलब का नाम प्यास है, सोने की सच्ची तलब का नाम नींद है, दीन पर चलने की सच्ची तलब का नाम ईमान है। वो ईमान के हल्के मस्जिदों में रखते, जिनका ईमान में आम था उनको कहा जा रहा है ईमान ऐसा धुंधला जाता है जैसे तुम्हारे कपड़े के डिजाइन मिल जाती है, नक्श निगार धुंधले हो जाते हैं। किसको कहा? उस्मान इब्न अफ़्फ़ान ने कहा। तो कुछ सुन के कुछ किए हो गया कि खाली सुन के घर चले गए। इतना तालीम के बाद सुभान अल्लाह वो भी हमदे नहीं होता। जिस अमल को बोला गया है उस अमल में लगा भी जाता था, उस अमल को सिखाया भी जाता था, उस अमल को लेकर गिराया भी जाता था। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने कहा है बाबुल ईमान में, क़यामत तक के ईमान के बनने का वही रास्ता है जो अव्वलीन लोगों का है, मस्जिदों में बैठ के ईमान बिल गैब के तज़किरे करना। जब तक ये तज़किरे मस्जिदों में नहीं होंगे उस वक्त तक ये ईमान इल्म की तरफ नहीं पैदा करेगा और सीखा हुआ इल्म अमल नहीं बनेगा। अगर ईमान के हल्कों के बगैर इल्म आ भी गया और ईमान में जोर है तो इब्न आदम पे हुज्जत बनने के असबाब जमा हो जाएंगे। ईमान और इल्म मस्जिद से सीखा जाता है। ईमान इल्म पर डाला गया, इल्म अल्लाह के अहकामात पर चला दिया, अमल बन गया। मस्जिद मदीना की आबादी अल्लाह के गैबी निज़ाम से फायदा उठाने वाली बनी, अल्लाह के गैबी निज़ाम से फायदा उठाने वाली बनी। नमाजों से, सदके से इलाज, सलातुल हाजत में काम का बनना, वुजू से काम का बना लेना, और औरतें भी, कुली भी, रागीर भी, सब अल्लाह के नज़ारे की इबादत है। फाजिरों की तैयारियां खैर से भर गई, मुलाजमतें खैर से भर गई। सब की सब लोग खींच के आते थे मदीना में। मदीना में क्या है? कोई यूनिवर्सिटी है नहीं, कोई यूनिवर्सिटी नहीं, कोई दारुल है नहीं, वो भी नहीं है, कोई ट्यूशन क्लास चलती है नहीं, कोई ट्रेनिंग सेंटर है तो कुछ नहीं है। क्या है कि जब्बर की मस्जिद नबी है जहाँ जिंदगियां सिखाई जाती है। खींच के आते थे लोग मदीना में। आज भी अल्लाह ये करेगा,
آج بھی کرے گا، قیامت سے پہلے تک کے کرے گا۔ نبوت نبیوں کی ابتدا مسجد کی آبادی، سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہجرت کروائی مسجد کی پہلی ہجرت۔ آخر زمانے کے اندر عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی جامع مسجد کے مینارے پر آئیں گے، فرشتے ہوگا، آپ کا نزول مسجد میں ہوگا، آپ کا نزول کسی ٹاور پر نہیں ہوگا، کسی بلڈنگ کے اوپر نہیں ہوگا۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ کہتے ہیں اوپر سے نازل ہوں گے عیسیٰ علیہ السلام مسجد کے راستے سے، حضرت مہدی ظاہر ہوں گے نیچے سے مسجد کے راستے سے، اقامت ہو چکی ہوگی، جماعت کھڑی ہو رہی ہوگی، عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، لیکن آپ حضرت نماز پڑھیں گے، نماز تو آگے پڑھیں، حضرت مہدی کو آگے کیا جائے، نماز پڑھائی جائے۔ ادھر نماز سے فارغ ہوئے ہیں، ادھر دعوت کے تقاضے میں مشغول، دروازہ کھولو، دجال کھڑا ہوگا، دجال کو قتل کریں گے باب الوط پر۔ ام شریک رضی اللہ عنہ ایسی فکر کہنے لگی، اور ایسی صحابیہ تھیں ام شریک رضی اللہ جو ہر سفر میں اللہ کے راستے کے اندر اللہ کے نبی کے اشاروں پر چلا کرتی، مکہ کے اندر تھیں تو قریش کی اکثر عورتیں اسلام میں آئی ہیں ام شریک رضی اللہ عنہ کی وجہ سے۔ ابو جہل نے کانفرنس لی، کیا بات ہے مسلمان سارے کے سارے چلے گئے پھر بھی اسلام پھیل رہا ہے، کام کون کر رہا ہے، لوگ مسلمان کیوں ہو رہے ہیں؟ انکوائری کی تو پتہ چلا کہ ام شریک ہیں، ہجرت کرنا پڑ گیا، پیاس لگ گئی، یہودی ساتھ میں سفر میں تھا، کہا کہ پانی دے، کہا کہ اسلام چھوڑ پھر تیری بات تیرے پاس رکھ، سوئی ہیں، خواب میں اللہ تعالیٰ نے پانی پلایا، آنکھ کھلی تو گیلی زمین، یہودی نے تو پانی چرائی ہے، کہا تیرا پانی چیک کر لے۔ مدینہ منورہ آئی ہیں، ایک گھر ایک زائر بنا کے رکھی، یا رسول اللہ عورتوں کی جماعت آئے گی نا آپ میرے گھر میں اس کو ٹھہرا، عورتوں کی جماعت آئے گی میرے گھر میں ٹھہرا، اسپیشل گھر بنا۔ کہنے لگی یا رسول اللہ اس وقت تو عرب کہاں ہوں گے، کہا عرب بہت تھوڑے ہوں گے، وہ فلسطین میں چلے جائیں گے، عرب سارے کے سارے فلسطین چلے جائیں گے، دجال نکلے گا پوری دنیا کی زبانیں بولے گا، اس کے دیکھو اسباب پیدا ہو رہے ہیں، دجال پوری دنیا کی زبان بولے گا، مدینہ نہیں آ سکتا، مدینہ کی سرحد پر فرشتے تلوار لے کے کھڑے ہو، اللہ 3 زلزلے آئیں گے، منافق مرد اور منافق عورتیں مدینہ سے باہر نکل جائیں گے، دجال کے ساتھ جا کے مل جائیں گے، 70,000 یہود دجال کے ساتھ ہوں گے، عورتیں ہوں گی ان کے بیچ، بہت زیادہ اسباب کی آواز لگانے والوں کو خطرہ ہے کہ کہیں اس کے تابع نہ ہو جائیں، ظاہر پر جو اعتماد کرے گا، اپنے دیکھے پر جو چلے گا، خطرہ ہے اسے کہ ظاہر پر ایمان لے آئے، اس لیے اپنے گناہوں کو بدلنا ضروری ہے، امت کے گناہوں کو بدلوانا ضروری ہے، کسی سے کچھ نہیں ہوتا، کرنے والی ذات اللہ کی ہے، یہ تبلیغ جماعت کی رٹ نہیں ہے، یہ ایمان کی سلامتی کا یقینی سبب ہے، ورنہ جیسے جانور ہوتا ہے ظاہر پر دیکھا، اپنے دیکھے پر چلا پھنسا، ٹھیک ہے پراٹھے ہیں، چوہا پنجرے میں چلا گیا، ارے دانے پڑے ہیں اڑ کے بھٹکنا نہیں پڑے گا، پرندے جال میں پھنس گئے، ارے ادھر ادھر تیرنا نہیں پڑے گا، چارہ یہیں آ رہا ہے، مچھلی گل میں پھنس گئی، اپنے دیکھے پر جو چلا تاکہ وہ شکار کر لیا جاتا، وہ ہلاک ہو جاتا۔ جانوروں کو تمیز نہیں ہوتی، جو اللہ کے امر پر نہیں چلیں گے، اللہ کے وعدوں کو یقین نہیں کریں گے، قرآن نے اسے جانور ہی کہا ہے، لیکن نظام چلا جا رہا ہے دنیا کے اندر، پڑھے لکھے لوگوں کو زیادہ خطرہ ہے، اس زمانے کے اندر باطل نے اسکول کالج والوں کو زیادہ ذریعہ بنایا گیا۔ اس کے لیے میرے بھائیوں ہم سب پر ہمیں محنت کرنے کی ضرورت ہے، اپنے یہاں کے ماحول سے مطمئن نہ ہو جائیں، چلو بھائی اپنے ماحول ہے، لیکن ہماری محنت کا مطالبہ تو پورے عالم سے ہے۔ ہمارے بچے جا رہے ہیں پڑھنے، کوئی رشیا جا رہا ہے، کوئی فلمائن جا رہا ہے، کوئی یہاں جا رہا ہے، محنتوں میں لگے رہیں گے، اللہ اس ملک کا باطل توڑنے کا ذریعہ ہمارے بچوں کو بنائے، محنتیں ہوں ان پر، محنت ہو ان پر، ساری چیزیں مسجدیں سکھائی جاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطوط لکھتے تھے یہود کو، کہا مجھے اطمینان نہیں ہے، حضرت زید رضی اللہ عنہ کو کہا کہ زید تم سریانی زبان سیکھو گے، کہاں سیکھیں گے، کہا سیکھ لو، کہا سیکھے 15 دن میں سیکھ لیں، زید تم عبرانی میں سیکھ لو، 17 دن میں سیکھ لیں۔ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 100 دنیا کی زبان آتی تھی،
آپ کے غلام 100 تھے، جن کی زبان الگ الگ تھی، 100 زبان کے ماہر تھے، نہ بی ایس سی بی ایڈ، نہ ایم ایڈ، نہ یہ نہ وہ، کچھ سب ادھر ادھر، اور سب کر کے دنیا کی کوئی کالج بتاؤ جہاں کا پروفیسر ہو جو 1100 لینگویجز جانتا ہو، ہے کوئی؟ شاہ عبد العزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ 56 زبانوں کی مہارت تھی آپ، 56 زبان۔ باطل نے دھوکہ دیا ہمارے نوجوانوں کو، ماضی سے کاٹ دیا۔ جو قوم جو امت اپنا ماضی بھول جائے گی، ان کو اپنا امام آگے کے لوگ دکھائی دیں گے۔ آگے دیکھیں گے تو یہود نصارہ امام ملیں گے، پیچھے دیکھیں گے تو صحابہ اور انبیاء امام ملیں گے۔ باطل نے ہمارا ذہن بنایا، تم تو مسجد کے ملانی بن جاؤ گے، تم کیا کرو گے؟ دیندار بن کے دین کا علم لیں گے۔ یہ تو انگریز نے ایک ذہن چلایا تھا، اس کی کچھ جھلکیاں اگر شیخ نے فضائل قرآن میں لگی، مکتب کے لیے نہیں، بہت بہتر، بہت بے ڈھنگے من سے پڑھاتے ہیں، بچوں کی عمر ضائع کر دیتے ہیں، تضییع اوقات ہے، دماغ سوزی ہے قرآن کا رٹنا۔ جس علم کے نفرت دلا کے یہود نصارہ کے تجربات پر انگریز لے کر گئے تھے، اللہ نے ایسا کام دیا ہے کہ انہیں کا علم حاصل کرنے والوں میں اللہ نے مکتب میں بچے بھیج دیے، اب 90% حافظ قرآن بن گئے۔ ان کے ملکوں میں انگریزی نام بن کے اللہ کا کلمہ لے کے جائے گا، وہی ہوگا۔ باطل دنیا میں جو سازش رچتا ہے، نظام الدین سے دی جانے والی ہدایت اور اس کا توڑ ہوتی ہے، آگے کے لیے رہبری ہوتی ہے۔ اتنا بڑا نیٹ ورک دنیا میں کوئی تحریک تنظیم کے پاس نہیں ہے جس سے امت کو کوئی فرد کوئی طبقہ چھوٹا ہوا۔ محنت کرنے کی ضرورت ہے، ہر ایک پر محنت کرنے کی۔ ہمیں تو یہ امام دکھائے گئے، یہ ہیں یہ ہیں یہ ہیں یہ ہیں، ایسی 1000 آیتوں کے اندر اللہ نے مثالیں بیان کی۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ مثالوں کے ایسے ماہر تھے، اور میں سے بھی مثالیں ایسی زبردست دیا کرتے۔ اللہ نے وراثت کے مسائل کی اتنا ٹم سارے مسائل کھول کر بیان، دنیا میں کسی کے بعد اتنا گہرا ہی ہے، اتنے سارے پیمانے، اوزان، یہ وہ ساری تحریر الوزن المحمودہ میں مصنف نے جمع کیا ہے۔ اسلام کی کتنی باریکیاں ہیں، کتنے زبردست نظام اللہ نے دنیا کے علوم کا بھی رکھا ہے۔ میں تو دھوکہ دیا لوگوں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس مسئلہ آیا ان کے زمانے میں، ایک عورت میں دونوں بچے ہوئے، ایک بچہ زندہ ایک بچہ مردہ، دونوں کے ہاتھ چشمہ دے ملے ہوئے تھے، چپکے تھے، آپریشن کا نظام تھا نہیں، بڑے بڑے طبیب عاجز ہو گئے، ایک مردہ ایک زندہ، کرنا کیسے گیا؟ لوگ ابو حنیفہ کو دکھا دو، ابو حنیفہ ملا ٹائپ آدمی ہو گیا ہے، دکھا دو، سب طرف سے منہ پٹائیں گے، لوگ آئیں گے دینداروں کی طرف۔ ہمارا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے اسلام کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لو تو یوں تو ملے گا، بڑے بڑے مالدار، بڑے بڑے وزراء، بڑے بڑے سراتی اللہ والوں کی جھوپڑیوں پر گئے ہیں، لیکن کوئی حقیقی اللہ والا ہو کسی کے دروازے پر مالدار کے نہیں گئے ہیں۔ محنتی سطح پر پہنچائی گی، محنتیں پہنچائی گی سطح پر۔ ذرا ابو حنیفہ کو دکھا دو، عاجز آگے آئے، کہنے بڑا آسان مسئلہ ہے، ایسا کرو گھر کے آنگن میں قبر کھودو، جو مردہ بچہ ہے اس کو دفن کر دو، زندہ والے کو اوپر رکھو، اور ایک تھوڑا سا پردے کا انتظام کر دو، اس کی ماں کو کہو بچے کو جب دودھ کی ضرورت ہو تو سو جائے، کروٹ لیٹ کے اس کو دودھ پلائے، اس کو روزی پہنچاتی رہے۔ 3-4 دن نہیں گزرے کہ وہ ڈیڈ باڈی کرنا شروع ہو گئی، بغیر آپریشن کے بچہ جدا ہو گیا، الگ ہو گیا۔ باری باری 1000 عقل کو تنگ کر دینے والے مسائل امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ امام مالک رحمۃ اللہ کہتے تھے یہ آدمی اگر لکڑے کے ستون کو کہہ دے کہ یہ سونے کا ہے تو وہ ثابت کر دے گا کہ یہ سونے کا ہے۔ ہم تو ایسے کوئی پیچھے بھاگے جن کے سینے میں کفر بھرا ہے، نفاق بھرا ہے، ایمان ہے کہ مرد ہی جہنم کا ایندھن بنے گا، ان کی گود میں بچوں کو 3 سال کی عمر میں ڈال دیں۔ محنت کرنے کی ضرورت ہے، اسی لیے سنیچر کے آدھا دن اتوار کا پورا دن چھٹی ہوتی ہے، نظام الدین سے ہدایت ہے
اس مسجد کی آبادی اوقات بڑھا کے کریں اتوار کے دن اسکول کالج پڑھانے والے ان کو لائیں ایمانیات کے حلقوں میں اور علم کے حلقوں میں ان کو بٹھائیں. یہ ہمارے قوم کا سرمایہ ہے، ورنہ اللہ حفاظت فرمائے زہریے باطل پیدا کریں گے. دین میں سکون پیدا کرنے والے یہاں سے تیار کریں گے، اسلام کے مقابلے میں کھڑا کرنے والے یہیں سے تیار ہوتے ہیں. کریں بھائی اس کو انشاءاللہ. تو ساری چیزیں مسجد سے سیکھی جاتی ہیں، دین بھی علم بھی، ضرورت کا علم، اگرچہ وہ علم نہیں ضرورت کی باتیں ایسا امت کو سمیٹا ہوا. جب چل پھر کے طرف پیدا ہوگی تو اللہ پاک علماء کو عوام میں وہ طلب پیدا کریں گے کہ اپنے علماء کو خود ہی اپنے سے جوڑ دیں گے. اب اس والے رحمۃ اللہ تعالی کہتے ہیں کہ میں گیا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے گھر میں، دیکھا کہ آپ کا پورا محلہ لوگوں سے بھرا ہے، گلی کھجا گھر بھری ہے، آنے جانے کا راستہ جام ہے. میں گھر میں گیا، کہا کہ لوگ تو اتنے کھڑے ہیں آپ کے انتظار میں، کہنے وہ کیا چاہتے ہیں؟ کہنے لگے وہ تو کچھ آپ سے سیکھنا چاہتے ہیں، حالانکہ آپ نے ترتیب بنائی. عبداللہ بن عباس مجھے دونوں بھائی تھے. تو عبداللہ کو اللہ نے مال بہت دیا تھا، ابن عباس کو اللہ نے قرآن کا علم بہت دیا تھا. دونوں بھائیوں نے جوڑی بنائی کہ بھائی ایسا کرو، جب لوگ آئیں گے مسجد نبی میں آپ انہیں کھانا کھلانا، میں انہیں علم سکھاؤں. ایک بھائی کھانا کھلاتا، ایک بھائی علم کے حلقے سنبھالتا. مسجد سے فارغ ہو کے گھر گئے ہیں، ایسی طلب امت میں پیدا ہوئی، گھر میں بھی چین ہے، پورا محلہ بھر گیا. لاؤ وضو کا پانی، وضو کیے ہیں، اللہ کی جاؤ اعلان کرو لوگوں میں کہ جو قرآن کے حروف اور اس سے متعلق کچھ سیکھنا چاہتا ہے وہ لوگ گھر میں آ جائیں. ایک بڑا مجمع گھر میں ہے، جو سوالات کیا آپ نے ان کو بتایا، ان کو سکھایا، اپنی طرف سے بھی بتایا. پھر کہنے لگے اب تم باہر جاؤ، اپنے بھائیوں کو بھی چانس دو. وہ باہر گئے، کہنے لگے اب اعلان کرو ایسے لوگ گھر کے اندر آ جائیں جو قرآن کی تفسیر اور اس کی شرح معلوم کرنا چاہتے. بڑا مجمع گھر میں ہے، سوال جواب کا سلسلہ شروع، ان کو سکھایا، اپنی طرف سے بتایا. کہنے اب تم باہر جاؤ، اپنے بھائیوں کے لیے راستہ آسان کرو. پھر جا کے اعلان کرو، ابو صالح جب اعلان کرو کہ جو میراث کے مسائل سیکھنا چاہتا ہے وہ اندر آ جائے. پھر ان کو بتایا، ان کو پھر جا کے اعلان کرو جو حرام حلال کا علم سیکھنا چاہتا ہے قرآن کا وہ گھر میں آ جائے. پھر ان کو رخصت کیا. پھر کہا کہ جب اعلان کرو کہ جو عربی لغت اشعار انوکھے کلام سیکھنا چاہتا ہے وہ گھر میں آ جاؤ. گھر میں تک کے چین نہیں ہے، اتنا محبت میں طلب پیدا ہوئی. مسجد میں اعلان ہوا ہے تو مسجد کا نمازی رکنے میں تیار ہے. یہ سب ہماری وجہ سے، یہ سب ہماری وجہ سے. چلیں گے پھریں گے، طلب پیدا کریں گے. امت کی انسان کی فطرت ہی ہے اللہ کی طرف سے، انسان کی فطرت ہی ہے. غیر فطری عمل سے انسان عاجز آ جائے گا، تھک جائے گا. پیروں سے چلنا انسان کی فطرت ہے. سر کے بل کتنی دیر چلے گا؟ اللہ رسول کی غلامی انسان کی فطرت ہے. باغی بن کے کتنا بھاگے گا؟ اللہ تنگ کر دیں گے زندگیوں کو، الجھا دیں گے. آئے بغیر چارہ نہیں ہے، ہمیں تھوڑا سا سہارا دینے کی ضرورت ہے. ہمارے امام صاحب کہتے تھے کوئی کہتا کوئی نہیں کہتا، لیکن لوگ پریشان اندر سے سب ہیں، حل اس کا کوئی نہیں ہے سوائے دین کی طرف لوٹنے کے. امت میں دین کی طلب پیدا ہو، یہ ہماری ملاقاتوں سے، مسجد میں لا کے سمجھانے سے ہوگا. فرشتوں کے ماحول میں جب مدینہ بھر گیا، مگر آخر زمانے کے اندر بھی ہوگا. اور الیاس صاحب نے ملا کر انتقال سے ایک دن پہلے بڑے بے چین تھے، تہے پڑے تھے. مولانا ولی اللہ صاحب نے دیکھا حضرت کیا غم ہے، کیا پریشانی ہے؟ کہنے مجھے یہ فکر ہے میرے بعد یہ کام چلے گا کہ نہیں چلے گا. مولانا ولی اللہ صاحب ایسی سیرت کے ذریعے سے اور ایسا ان کو مطمئن کی حضرت کو، کہنے حضرت دیکھو یہ ایسا ایسا. پھر کہنے لگے کہ حضرت آپ اس کو یقین کرتے ہیں انبیاء والا کام ہے؟ کہا مجھے تو یقین ہے نبی والا کام ہے. مولانا ولی اللہ صاحب کہنے لگے اس کام کے مخلصین کا عملہ ہی حضرت مہدی تک کے پہنچے گا. کام کو بڑا کام لینے کے لیے اللہ تعالیٰ چھٹائی کرتے ہیں، اللہ صفائی کرتے ہیں. دعوت کا کام اب تعمیر کے دور سے گزر رہا ہے. مکان کی تعمیر ہوتی ہے، دو دور آتے ہیں، ایک بنیاد بھرنے کا، ایک پہیہ بھرنے کا. اس میں تو کیسے بھی پتھر چل جائیں گے، لمبے چوڑے ناٹے کھپتے کیسے بھی ڈالو، پہیہ ہی بھرنا ہے.
اب دیواریں اٹھانا ہے، لمبے ناٹے نہیں چلیں گے، جس کی ضرورت ہے وہی چلے گا، اور جو سائز سے چاہیے وہی چلے گا یہاں، اور نہیں ہے تو چھانٹا جائے گا۔ اگر چھٹنے کے لیے تیار ہو تو روڑی مارے گا، کرنے ادھر سے کرے گا ادھر سے کرے گا، تم تیار ہو ساتھ اٹھانے کے لیے تو تم تو استعمال ہو جاؤ گے، اور تم تیار نہیں ہو مجاہدہ کرنے کے لیے، مصیبتیں اٹھانے کے لیے، قربانیاں دینے کے لیے، تو پھر تم گوڑی کے ہاتھ سے نکالے جاؤ گے۔ گوڑی اور بے ایمان وہ دوسرے پتھر کی تلاش کرے گا۔ دعوت کا کام اب تعمیر کے دور سے گزر رہا ہے، تلاشے ہونے کی ضرورت ہے، اس لیے قواعد سخت سے سخت ہوتے جا رہے ہیں۔ جنرل بہرو جماعتوں کی تعداد نہیں چاہیے کہ تم جماعتوں کی بھر بھر کر کے تو بھیج دو ملکوں کے اندر، اب کے کوئی قواعد ہی نہیں ہے، ایک والے نہیں چلیں گے، دو والے بھی نہیں چلیں گے، تین والے ہی چلیں گے۔ ایسے وجہ پاس ہو جاؤ گے، ملک والے لوگ پوچھتے ہیں تو پہلے ملک والے قواعد پوچھیں، اور نہیں ہے تو حکمت سے کنارے لگا دیں گے، جاؤ تعلیم کرو، گھر سے کرو، کھاؤ پیو، واپس جاؤ، کام نہیں ہوگا اس کو۔ جیسا کہا کہ ہمیں بیرون میں جماعتوں کی تعداد نہیں چاہیے، ہمیں استعداد چاہیے، اتنا خروج ہو، اتنی قربانی ہو، اتنا مجاہدہ ہو، من جائے، گھس جائے، پھٹ جائے، نہ موسم مانے بنے، نہ بیوی مانے بنے، نہ بچے مانے بنے، نہ کاروبار رکاوٹ بنے، نہ نخرے تو ابھی تو نخرے ہیں، یہ نہیں چلتا، وہ نہیں چلتا، ایسا نہیں ویسا نہیں، سردی میں نہیں جاؤں گا، گرمی میں نہیں جاؤں گا، بارش میں نہیں جاؤں گا، سب ہو جائے گا، بسی ختم ہو جائے گی، قرضہ ہو جائے گا، شادیاں ہو جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، انتظار کر لے بھیا موت کا، جو لگے وہ اسی میں لگے، جو چلے اسی میں چلے۔ ہمارے صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے جو سب ٹھیک ٹھاک پھٹ پھاٹ کر کے نکلیں گے، وہ ان کے غروب سے یہ ہو سکتا ہے کہ وہ ذاکر بن جائیں گے، نمازی بن جائیں گے، تلاوت والے بن جائیں گے، نوافل والے بن جائیں گے، لیکن اس سے قلوب کا پلٹنا نہیں ہوگا، ان کے خروج سے قلوب کا پلٹنا نہیں ہوگا، خروج کا دلوں کا پلٹنا تو ان لوگوں پر ہوگا جو ظاہر کے خلاف قدم اٹھانا سے اپنی ذات کا کوئی حیثیت نہ رہ جائے۔ ابھی تو تھوڑی تھوڑی چیز میں بھٹک گئے، کوئی مسجد و جماعت نے یہاں سے بھاگ گیا، کوئی یہاں چھوڑ کر وہاں جڑنا شروع کر دیا، وہاں سے وہاں شروع کر دیا، کوئی حلقہ بدل دیا، کوئی شہری بدل دیا، کوئی اس سے اٹھا، کوئی اس سے اٹھا، ایسے نفروں میں بیرون میں کام ہوگا۔ ابھی تو مسجدوں میں کام نہیں ہو رہا ہے، بیرون میں کام کیسے لے لے گا؟ تو اتنا خروج ہو، اتنا گھسنا پٹنا ہو جائے کہ آدمی کی اپنی حیثیت اپنی نگاہ میں نہ رہے۔ سرما ہوتا ہے، سرما اگر پسائی ہوتی ہے، رگڑائی ہوتی ہے، اگر ذرا سے بھی کچھ خوردرا پن باقی ہے، آنکھ میں لگانے والا فوراً جا کے دھوڑا لے گا، اور اپنا وجود گھس پھیٹ کے ختم کر دیا تو بادشاہ سے لے کے فقیر تک آنکھوں میں جگہ دے گے۔ یہ تھے صحابہ، خندق کی ٹھنڈی روک نہیں سکی، تبوک کی گرمی روک نہیں سکی، بدر کی بارش روک نہیں سکی، عورتوں کے بیوہ ہونے کا خوف، بچوں کے یتیم ہونے کا خوف، مدینہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دینے کا خوف، ازواج مطہرات کی لاش کو بھیڑیے کے کھا جانے کا خوف، سب جاتا رہا۔ ایک اللہ کا کلمہ دنیا میں بلند ہو، اس کے علاوہ کوئی جذبہ نہیں رہا۔ وہی دنیا کی حکومتیں تھک گئی، عاجز ہو گئی۔ رومی امپائر ایک آدمی کے پیچھے دم توڑ دیا، گھٹنے ٹیک دیا، لالچ دے کے، دھمکی دے کے جھکا نہیں سکا حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ۔ تو کیا کیا روک لیتا ہے ہمیں محنت سے، یعنی کیا کیا چیزیں روک لیتی؟ تو آگے شروع کے زمانے میں مسجد کی آبادی، اخیر کے زمانے میں مسجد کی محنت، حضرت مہدی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جائیں گے، دجال کو قتل کریں گے، اللہ زمین کی آسمان کی برکتیں کھول دے گا، زمین مثل چاندی کی ہو جائے گی، اتنا امن، مسجد آباد ہونا شروع، مسجد والے اعمال منتقل ہونا شروع ہو جائیں گے، اتنا امن، اتنی شانتی اللہ تعالیٰ دنیا میں لائیں گے، بیل مہنگے ہو جائیں گے، گھوڑے سستے ہو جائیں گے۔ کہا کہ گھوڑے کو سستے ہوں گے، لڑائی جھگڑا ہی ختم ہو جائے گا۔ بیل کیوں مہنگے ہو جائیں گے؟ کہا سستائی، کھیتی ہو جائے گی۔ دجال کے آنے سے 3 سال پہلے، 1 سال پہلے اللہ پاک 1/3 بارش کو روک لے گا۔ جب دوسرا سال آئے گا 2/3 بارش اللہ روک لے گا۔ تیسرا سال آئے گا 1 قطرہ زمین، 1 قطرہ آسمان سے نہیں، 1 اناج کا دانہ زمین سے نہیں، قحط پڑ جائے گا۔ دجال کے پاس گوشت اور روٹی کا پہاڑ ہوگا، پانی کے ذخیرے اس کے پاس ہوں گے۔ جو ظاہر پر اعتماد کرے گا وہ میرے پاس
کہے گا کھیتی اگ جائے گی، آسمان کی طرف اشارہ کرے گا بارش برس جائے گی، ایک قبیلے والے کی طرف اشارہ کرے اس پر ایمان لائیں گے، وہ شام کو لڑیں گے، ان کے جانور موٹے تازے ہو جائیں گے، روزے کی فراوانی ہو جائے گی، جو ظاہر پر چلے گا دنیا بھی جائے گی آخرت بھی جائے گی۔ ضرورت ہے مسجدوں میں بیٹھ کے ظاہر کے نظام کے خلاف بولنے کی، چیزوں سے نہیں ہوتا، حکومتوں سے نہیں ہوتا، پیسوں سے نہیں ہوتا، ہتھیاروں سے نہیں ہوتا، دوائیوں سے نہیں ہوتا، مرنے والی ذات ایک اللہ کی ہے۔ مسجدوں میں ہر طبقے کو اس کاموں میں بانٹ ڈالنے کی اور بولنے کی ضرورت ہے، اور کھیتیاں ہو جائیں گی، یاجوج ماجوج جب آئیں گے، کمائی کی کوئی شکل نہیں، محنت کو کوئی نظام نہیں، اسباب کا آگے بھوک تو اپنی جگہ قائم ہے، پیاس اپنی جگہ قائم ہے، کہو لا الہ الا اللہ، اللہ پیاس بجھا دے، کہو الحمدللہ، اللہ بھوک مٹا دے، کہو سبحان اللہ، حاجتیں اللہ پوری کر دے۔ یاجوج ماجوج بھی ختم، دجال بھی ختم، اب برکتیں شروع، مسجد کے اعمال ہر ایک کی زندگی میں آ گئے۔ ایک انار کا چھلکا اتنا بڑا ہوگا، ایک قبیلے والے انار کھانے کے بعد اس کا چھلکے کی چھتری بنا کے رہیں، سایہ حاصل کریں گے۔ ایک انگور کا خوشہ ایک قبیلے والوں کے جوان کے لیے کافی ہے۔ نوجوان چیتوں سے کشتی کریں گے، بچے سانپ کے اسلحے کے منہ میں انگلیاں ڈال کے کھیلیں گے، کالے ناگ اونٹوں کے ساتھ، بھیڑیے بکری کے ساتھ، اور شیر گایوں کے ساتھ ایک ساتھ رہیں گے، جیسے کوئی رکھوالا کتا ہو، کوئی کسی پر حملہ کرنے والا نہیں۔ اتنا سکون اللہ مسجد والے اعمال کے منتقل کرنے پر اللہ دے گا۔ ہمارے یوسف صاحب رحمۃ اللہ کہتے تھے شروع کے زمانے میں یہ ہوا ہے، آخر کے زمانے میں یہ ہوگا، بیچ کے زمانے میں کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ شیطان کو بھی دھوکہ نہ ڈالے، وہ تو صحابہ تھے، ارے بعد والے تو تیرے جیسے بھی نہیں ہوں گے۔ اسلام کا زمانہ جتنا آگے بڑھتا جائے گا، اسلام کی شوق کمزور ہوتے چلی جائے گی۔ آج جو سطح کا ایمان ہے، آج جو سطح کا اسلام ہے، اس زمانے میں وہ اس سطح کا بھی نہیں ہوگا۔ ہم سے بھی زیادہ کمزور ایمان کی شعائیں ہوں گی، اسلام کی مدھی روشنی ہو جائے گی۔ مدھی روشنی والے جب اللہ سے یوں فائدہ اٹھائیں گے، اب کبھی والے جب فائدہ اٹھا چکے ہیں تو بیچ والے ارے تجھ سے کیا ضد تھی اگر تو کسی قابل ہوتا۔ یہ زندگی کو وجود میں دینے کے لیے محنت ہے، یہ کوئی افسانوی بات نہیں ہے، یہ کوئی تخیل نہیں ہے شاعر کا، یہ حقیقت ہے۔ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کا حصہ ہے کہ یہ محنت وجود میں آئے بغیر امت اپنے اصل کی طرف نہیں جا سکتی۔ مسجدوں میں ایمان کا سیکھنا اللہ تعالیٰ کیسی خیر سے بھرے گا، امت کو کیسا اللہ کے اوامر کی طرف چلے۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کرامت کو مانتے نہیں ہیں، میرے کرامت رحمت کوئی چیز نہیں، بہت کم تذکرہ ہوتا۔ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا، حسن ابن سفیان رحمۃ اللہ علیہ اپنے دو دوستوں کے ساتھ نکلے حدیثیں سیکھیں گے، علم سیکھیں گے، پیسے سے جمع کر کے گئے، پیسے ختم ہو گئے، اب مزدوری کریں گے، مزدوری کرتے رہے، سیکھتے رہے، پیسے ختم ہو گئے، پھر مزدوری کرتے، پھر علم لیتے۔ ایک محدث سے ملاقات ہو گئی، چلتے چلتے بھی سر چلے گئے۔ استاد نے کہا کہ بھئی یہ گھاس نہیں ہے کہ کاٹ لو گے، یہ تو مزے لے لیں گے پڑھائی جائے گی، مزے لے لیں گے پڑھایا جائے گا، سکھایا جائے گا، یہیں رہو ہمارے پاس۔ تو جتنا پیسہ تھا ختم ہو گیا، مزدوری کے لیے اجازت نہیں، آگے فاقے میں سیکھیں، فاقہ آ گیا۔ پھر کہا کہ کھانے کے لیے صرف علم کے حلقے چھوڑ کر یہ تو مناسب نہیں ہے۔ جب فاقے کے ساتھ ایک دن، دو دن، تین دن، 4 دن ہو گیا، بھوک سے نڈال ہو گئے، مسجد کے اندر آئے تو گچھ کھا کے گر گئے۔ آگے دیکھو اب تو سوال جائز ہو گیا، مانگ لینا چاہیے کھانا۔ کون مانگے؟ جب 3 میں سے بڑا ڈالا تو کوئی تیار نہیں اللہ کے غیر میں سوال کرنے کے لیے، میں نہیں جاؤں گا، میں نہیں جاؤں گا۔ یہ تو اب شریعت نے اجازت دے دی، مانگ لو بھائی، کوڑا ڈال دو۔ حضرت بن سفیان کا نام نکل گیا، گاٹوں کو میرا نام۔ پھر کہنے لگے چلو مانگنا طے ہوا ہے، خالق سے لینا یا مخلوق سے لینا یہ تو نہیں طے ہے۔ مسجد کے اندر آ گئے، 2 رکعت نماز پڑھی محراب میں۔ اسے مسجدوں میں محراب بنائے جاتے ہیں، محراب حرب سے بنائے، عربی حرب یعنی جنگ۔ مسجد میں آگے تمہارا نفس سمجھائے گا، تمہاری حاجتوں کا تکفل باہر ہے، اسباب ہیں، چیزیں ہیں، ذرائع ہیں، مادیت ہے، اور ایمان کے حلقوں
سجدوں میں اگر بیٹھے تو تمہارا ایمان یہ کہے گا کہ نہیں، اللہ کے ہاتھ میں تیرا نظام ہے، اللہ اعمال کے راستے سے، احکام کے راستے سے دے گے۔ اب جنگ ہو رہی ہے میدان میں، اسباب اور اعمال کی، دنیا اور آخرت کی، مادیت اور روحانیت کی جنگ ہے۔ میدان کس لیے بنائے جاتے ہیں؟ جنگ چلتے رہتے ہیں۔ دو رکعت پڑھے ہیں، ایک آدمی آیا کہنے لگا کہ بھائی میں ہر آدمی کی 80 اشرفی 2 وقت کے کھانے کے لے کر آیا ہوں، تو کون ہے؟ ابن صاحب مصر تھا، ابن طلوع 3 صدی کا بادشاہ ہے۔ کہا کہ اس کا خاص آدمی ہوں، ہمیشہ خلوت جلوت میں رہتا ہوں۔ رات میں بادشاہ نے کہا کہ تو بھی علیحدہ ہو جا۔ تھوڑی دیر بعد مجھے بلایا اور کہنے لگا برائی نے زمین آسمان کے بیچ میں ایک مجسمہ دیکھا، اس کے ہاتھ میں نیزہ تھا۔ اس نے کہا کہ جاؤ اٹھ خبر لے حسن ابن سفیان اس کے ساتھیوں۔ ارے میں حیران تھا کہ یہ کیا چیز ہے، میری دیوار پر آ گیا، اس نے مجھے نیزہ مارا، خون ابھی تک جاری ہے۔ کہنے اٹھ جاؤ ان کی خبر لے، بادشاہ مجھے اشرفیاں دے کر بھیجی ہیں، 2 وقت کے کھانے کا انتظام کر لو، صبح میں خود آ کے ملوں گا۔ کہنے لگے ہم تو علم لینے آئے تھے، مال جمع کرنے نہیں آئے، مال جمع کرنے نہیں آئے۔ اگر علم سے دنیا حاصل کر لی تو علم کا نور جاتا ہوا۔ تینوں کے دلوں نکل کے بھاگے ہیں مسجد سے۔ بادشاہ آیا، دیکھا کہاں ہے، گھوڑے دوڑائے، مصر کی سرحد سے پار ہو گئے، تینوں نہیں ملے، بھاگ گئے۔